بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز دوستو، کم علمی کی وجہ سے لوگ خود کو، اپنے کپڑوں کو، اپنے بستر کو ناپاک سمجھتے ہیں اور کھانے کو اور کام کاج کو ہاتھ نہیں لگاتے جب تک کہ غسل نہ کر لے، اور خواتین بھی بچوں کو دودھ پلانا، کھانے کو ہاتھ لگانا گناہ سمجھتی ہیں، یہ سوچ کر کہ وہ ناپاک ہیں۔ اور کچھ عورتیں سمجھتی ہیں کہ غسل کے بنا آٹا گوننے سے بے برکتی ہوگی، حالانکہ شریعت محمدی اس جہالت کو رد کرتی ہے، اور اس سلسلے میں پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی صحیح اور مسند حدیث مبارکہ موجود ہے۔ ہم بستری کرنے کے بعد مرد یا عورت کے لیے صرف نماز، طواف اور مسجد میں ٹھہرنا حرام ہے۔ اس کے علاوہ باقی تمام کام کرنے جائز ہیں۔ مرد و خواتین پر کہیں بھی ایسی کسی بھی پابندی کا ذکر نہیں ہے، بلکہ غسل کرنے سے پہلے بھی جنابت کی حالت میں ہی تمام لوگ عام روٹین کے کام کاج کر سکتے ہیں۔ روزہ رکھنے کے لیے سحری کھا سکتے ہیں، کھانا تیار کر سکتے ہیں، یا پھر گھر کے دوسرے کام کاج نپٹانے جائز ہیں۔ اور اسی طرح ماں بچوں کو دودھ پلا سکتی ہے اور ان کو دیکھ بھال کر سکتی ہے۔ اس کی کئی ایک دلیل موجود ہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ملے تو آپ مصافحہ کے لیے ہاتھ پھیلاتے ہوئے ان کی طرف بڑھے، تو حذیفہ نے کہا، میں جنبی ہوں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان ہرگز ناپاک نہیں ہوتا۔ اس حدیث میں اس بات کا جواز پایا جاتا ہے کہ غسل جنابت کو اس کے واجب ہونے کے اول وقت میں تاخیر کی جا سکتی ہے، اور اس کا جواز ہے کہ جنبی شخص اپنی ضروریات پوری کر سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنبی ہوتے اور پانی چھوئے بغیر سو جاتے، پھر اس کے بعد اٹھتے اور غسل فرماتے۔ کسی نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے سوال کیا کہ اے عائشہ رضی اللہ عنہا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم بستری کر کے نہا لیا کرتے یا ایسے ہی سو جایا کرتے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم بستری کر کے ویسے ہی سو جایا کرتے تھے۔ جب مؤذن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی اذان دینے کے لیے آتا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم غسل کر کے جسم کو خشک کرنے کے بغیر ہی مسجد میں تشریف لے جاتے اور نماز فجر کی جماعت کرواتے، اور میں گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سنتی رہتی تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھ لیتے تھے۔ کسی نے عامر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ کیا یہ روزوں کے مہینے میں ہی ایسا ہوتا تھا کہ عام معمول میں بھی یہی ہوا کرتا تھا؟ عامر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ روزوں کے علاوہ بھی ایسا ہوا کرتا تھا۔ عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم بستری کرنے کے بعد سونے سے پہلے غسل کرتے اور بعض اوقات تمیم بھی کر لیا کرتے تھے۔ روایت ہے کہ آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنابت کی حالت میں سو لیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنابت کی حالت میں شرمگاہ کو دھوتے اور پھر نماز جیسا وضو کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو سونے سے پہلے وضو کرنے اور اپنی شرمگاہ کو دھونے کا حکم دیا تھا۔ روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعض دفعہ جنابت کی حالت میں
وضو کر کے سو جاتے۔ افضل یہی ہے کہ جنابت کے بعد جتنی جلدی ہو غسل کر لیا جائے، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ کہیں غسل کرنا بھول ہی جائیں۔ کھانے پینے، سونے اور عورتیں بچوں کو دودھ پلانے سے پہلے جنابت کی حالت میں پہلے وضو کر لیں تو بہتر ہے۔ یاد رہے کہ یہ وضو کرنا بھی واجب میں ہے، لیکن وضو کرنا اور شرمگاہ کو دھو لینا مستحب ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر جنبی حالت میں کھانا یا سونا چاہتے تو نماز کے وضو کی طرح وضو کرتے تھے۔ وضو کرنا اس لیے افضل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 لوگوں کے پاس رحمت کے فرشتے نہیں آتے، کافر کی لاش اور خوشبو لگانے والا اور جنبی شخص جب تک کہ وضو نہ کر لے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں دین اسلام کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے اور معزز دوستو، ہماری ویڈیو آپ سب کو پسند آئی ہو تو کمنٹس باکس میں سبحان اللہ اور اللہ اکبر لازمی ٹائپ کریں۔ شاید اس چھوٹی سی نیکی کی وجہ سے اللہ تعالی ہمارا اچھا وقت لائے۔ آمین یا رب العالمین۔